اللہ زندگی بدل دیتا ہے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا یہ شاید تمہارا سال کیسے لگ گیا؟ بڑا بہترین جواب دیا کہ تشکیل کا ایک جملہ میرے دل کو چیر کر کے اس طرف کو نکل گیا کہ کوئی صاحب کہہ رہے تھے ہے کوئی بھکاری کی جولی میں روٹی کا ٹکڑا ڈالنے والا؟ 1 سال کی تشکیل۔ میں اپنے دوستوں میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی اللہ کی رحمت کے چونکے چلتے ہیں، اس چونکوں کی لپٹ میں جو آ جاتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے چونکے چلتے ہیں، ان چونکوں کی لپٹ میں جو آ جاتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے۔ خدا کرے کہ ہم کو بھی کوئی چونکا مل جائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وملاذنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، دین قیمتی ہے اور دین کی نسبت پر لگنے والے افراد اور دین کی نسبت پر لگنے والا مال اور دین کی نسبت پر لگنے والی جان بھی بہت قیمتی ہے۔ یہ دین اور دین کی محنت تو قیمتی لوگوں کو دی جاتی ہے اور اس کے لیے اللہ چنتے ہیں۔ دین کی محنت کا تعلق اتفاق سے نہیں ہے، انتخاب سے ہے۔ ہمارے علاقے کی جماعت آئی تھی، ملنے گیا تھا آپ کے نوساری میں، تو تشکیل ہو رہی تھی، مجھے بٹھا دیا۔ میں کہا تم نام لکھواؤ یا نہ لکھواؤ، جب اوپر انتخاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو قربانی کی راہوں پر اٹھاتے ہیں۔ عمر تو گندے ارادوں کے ساتھ چلا تھا، لیکن اس کا انتخاب آسمانوں پر ہو گیا تھا۔ نعوذ باللہ، میرے سرکار کا کام کیا تمام کرتا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اس کے ایمان کا کام تمام کر دیا تھا۔ دار ارقم میں مشورہ ہو رہا ہے، بہن کے گھر پر نمٹنے کے بعد انہوں نے دار ارقم کی طرف رخ کیا۔ سوراخ میں سے کسی نے جا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شمشیر برہنہ کے ساتھ عمر آ رہا ہے، تو کہاں آنے دو، اگر ٹھیک آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی تلوار سے اس کو ٹھیک کیا جائے گا۔ انتخاب پہلے وہاں ہوتا ہے۔ بلال میں کیا خوبی تھی، کیا کمال تھا، بدسورتی نے چاروں طرف سے گھیرا ہے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں،
غلامی میں سے اٹھایا، بلندیوں پر بٹھایا۔ غلامی میں سے اٹھایا، بلندیوں پر بٹھایا۔ کیسی بلندی کہ فاروق کے دور میں یہی بلال آتے تھے، فاروق اپنے منصب کو چھوڑ دیتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، اور فاروق کہتے تھے بلال سیدنا، بلال تو ہمارے سردار ہے۔ عجیب نظام ہے اللہ کا۔ آپ کا یہاں آنا یہ بھی نظام کچھ چپ کے کہہ رہا ہے۔ ہاں، اور دین کی نسبت پر جو شخص اور جو داعی جو قربان کرتا ہے، جس چیز کو قربان کرتا ہے، اس کے دو آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے اس چیز کو اللہ تعالیٰ داعی کے قدموں میں ڈالتے ہیں۔ سیرت بتلا رہی ہے۔ دین کی نسبت پر سرکار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا، اور کیسے حالات میں چھوڑا۔ ناموافق حالات نے چاروں طرف سے گھیرا ہے، چمکتی ہوئی تلواریں ہیں، مکہ کی گلیوں میں گردش کر رہی ہے، آپ کو شہید کرنے پر، نعوذ باللہ قتل کرنے پر 100 اونٹ کا انعام ظاہر ہو چکا ہے۔ ایسے حالات میں آپ نے مکہ کو چھوڑا ہے۔ صرف مکہ کو نہیں چھوڑا، مکہ کی گلیوں کو چھوڑا، مکہ کے احباب کو چھوڑا، مکہ کے اقارب کو چھوڑا، اور مسجد حرام کو بھی چھوڑا۔ آپ فرما رہے ہیں، اے خاک مکہ، تو مجھے محبوب ہے، مرغوب ہے، لیکن کیا کروں، تجھ پر بسنے والے لوگ مجھے چین سے رہنے نہیں دیتے۔ آرے چل رہا ہے میرے سرکار کے قلب اطہر پر، آرے چل رہا ہے۔ ایسے ناموافق احوال میں میرے سرکار نے مکہ کو چھوڑا ہے۔ رفیق سفر فقط ایک ہے۔ ہاں، صحابہ کا یقین دیکھیے، ایک مرتبہ آپ نے علی سے فرمایا، علی، اللہ کے حکم سے میں ہجرت کروں گا، مکہ کو چھوڑوں گا، میرے بستر پر تم سوؤں گے، اور لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ تمہارے پاس میں جمع کرواؤں گا، تمہارے سپرد کروں گا۔ تو علی مسرت میں جھومنے لگے۔ صحابہ کا یقین کہا کہ الحمدللہ اب ہجرت کی رات تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ ایسے ناموافق احوال میں آپ نے مکہ کو، مکہ کی گلیوں کو، مکہ کے احباب کو، مکہ کے اقارب کو، مسجد حرام کو، متعلم کو اور دوستوں کو آپ نے چھوڑا ہے۔ ابھی آپ مدینہ المنورہ نہیں پہنچے ہیں، مقام جحفہ پر پہنچے ہیں، اور آیت نازل ہوتی ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ جس مکہ کو آپ نے دین کی نسبت پر چھوڑا ہے، اس مکہ کی طرف آپ کو لوٹا کر کے رہیں گے۔ خوشخبری دی جا رہی ہے۔ دین کی نسبت پر داعی جس چیز کو قربان کرتا ہے، یہ سیرت کچھ بتلا رہی ہے کہ اس چیز کو دو آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے داعی کے قدموں میں ڈالا جاتا ہے۔ میرا دوست مجھے سنا رہا تھا، مجھے کہا، قاری صاحب، جب بیرون کی میری تشکیل ہوئی، میرے پاس پیسہ نہیں تھا، حتیٰ کہ پاسپورٹ بنانے کا بھی پیسہ نہیں تھا۔ وہ چپ کے خانگے میں سنا رہا تھا، عجیب و غریب انداز میں، آنسو بہا رہی ہیں آنکھیں، اور داستان سنا رہا ہے۔ تو میں نے پاسپورٹ بنانے کے لیے اپنی گھڑی بیچ دی۔ یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ مجھے اٹھا رہے ہیں، قربانی کی راہوں پر اٹھا رہے ہیں۔ یہ صدا یوں ہی نہیں چل رہی ہے۔ کسی نے مرغی بیچی اور 3 دن لگائے، کسی نے بکری بیچی ہے اور چلہ لگایا، اور کسی نے زیورات بیچے ہیں بیوی کے اور اس نے 4 مہینے لگائے۔ میں نے گھڑی بیچ دی۔ شدہ رفتہ ہوتے ہوتے دھیرے
سمجھے ترتیب بنتی گئی. ہماری جماعت کام کرتے کرتے جدہ میں گئی. جدہ میں میرے بھائی کا ایک دوست رہتا تھا. میرے بھائی نے فون کیا تھا، میرے بھائی کی جماعت آ رہی ہے. ایئرپورٹ پر آیا، نمبر دیا. فراغت پا کر کے میرا بھائی کا دوست مجھے لینے کے لیے آیا تو اس کی گھڑی کی دکان تھی. تو کہا الیاس یہ قیمتی سے قیمتی گھڑیاں ہیں، شہزادے ان گھڑیوں کا استعمال کیا کرتے ہیں، تیرے من پسند کی ایک گھڑی کوئی اختیار کر لے، پسند کر لے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک گھڑی دین کی نسبت پر قربان کی، ہزاروں گھڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے میرے قدموں میں لا کر ڈال دیا. ہاں، دین قیمتی ہے، یہ جملہ بار بار کہوں گا. اور دین کی نسبت پر اٹھائے جانے والے افراد اور دین کی نسبت پر لگایا جانے والا مال یہ بھی قیمتی ہے. قیمتی مال کے لیے گندے افراد نہیں قبول کیے جاتے. دین کی اشاعت کے لیے ناپاک اور نجیس مال نہیں قبول کیا جاتا. اس کے لیے تو اللہ پاکیزہ افراد کو اور طیب مال کو اٹھاتے ہیں. قبا میں آپ پہنچے. میں جوانوں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، طلحہ بن برا آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اب میرے دیار میں آ چکے ہیں، کوئی آنکھ اٹھا کر کے تو دیکھیں. اگر آنکھ اٹھا کر کے دیکھے گا تو یا تو طلحہ کی جان ہوگی یا تو طلحہ کی تلوار ہوگی. مدینہ پہنچے، زادہ اللہ شرفا و کرامہ. 10 سال کے بعد جب آپ کی واپسی ہوتی ہے مدینہ المنورہ کی طرف، اب دیکھو مکہ چھوڑا تھا اس وقت خوف و ہراس کا ماحول تھا، ابھی ماحول امن و امان کا ہے. اس مکہ کو چھوڑا تھا جس حالت میں، اس کا موازنہ کیجئے ان احوال کے ساتھ. مکہ کو چھوڑا تھا، ایک رفع کے سفر تھا، ابھی واپسی میں جب مکہ کی طرف رخ فرما رہے ہیں تو 10,000 جانثار صحابہ آپ کے ساتھ ہے. تو قیمتی دین ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھا ہے، نعوذ باللہ. 2 عمر میں سے ایک مانگا تھا، عمر بن خطاب، عمر بن ہشام، لیکن ایک عمر ایسا مقبول ہوا، ایسا مقبول ہوا. یہ تاریخ کے اوراق آج بھی ان کے اوصاف سے جگمگا رہے ہیں. 10,000 کا مجمع آپ کے ساتھ ہے. سعد بن عبادہ جو سید الانصار تھے، چھوٹی عمر کے صحابی تھے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا تو وہ مستی میں یوں اچھل رہے تھے اور عجیب و غریب انداز میں وہ کچھ کہہ رہے تھے. اے ابو جہل کے خون خار رضاکارو، آگاہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ. ہاں، پھر یہ مت کہنا کہ ہم کو خبر نہ دی، آپ پہنچے ہیں غلامان محمد، ماضی کے مظالم کا تم سے بدلہ لیا جائے گا. میرے سرکار نے ہاتھ میں سے جھنڈا لے لیا اور علی سے کہا، علی مکہ کی گلیوں میں گم جاؤ، مکہ کی ماؤں سے کہہ دو کہ تمہاری ممتا نہیں لوٹی جائے گی، اور مکہ کی بیٹیوں سے کہو کہ محمد ابن عربی تمہارے اوڑھنے کو اتارنے کے لیے نہیں آیا بلکہ تمہارے اوڑھنے کو اڑانے کے لیے آیا ہے. قربانی آپ ہی سے مانگی جائے گی، چاہے وہ 2.5 گھنٹے کی ہو، چاہے وہ 3 دن کی ہو، چاہے وہ چلے کی ہو، اس لیے کہ یہی مجمع 2 نماز کے درمیان کا وقت فارغ کرتا ہے، اور یہی مجمع شہر کے اجتماع میں آتا ہے، اور یہی مجمع جماعتوں کی نصرت کے لیے دور دراز کا سفر کرتا ہے. قربانی تو آپ کو دینی پڑے گی، مجھے دینی پڑے گی. معاف کرنا، قربانی مجھے دینی پڑے گی، آپ کو دینی پڑے گی. حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب
گودر بھی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ آپ کے سائے کو ہمارے سروں پر تاجر سلامتی کے ساتھ باقی رکھے۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے علاقے میں تشریف لائے تو علماء کا جوڑ رکھا تھا، 3 علماء کی جماعتیں نکلی سال کے لیے۔ تو میں نے جب سنا تو میرے دل میں سوچا کہ ان کے ماؤں نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا، اب ذمہ داری ہماری آئی۔ تو میں نے ذمہ داری سے کہا بھائی 10 دن جو میرے مستورات کے ساتھ تھے، اب یہ ایسا کرو اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں علماء کے ساتھ 10 دن لگا دوں، اور پھر یہ بھی کہا 10 دن کی تحدید یا تعین نہیں ہے، آگے بھی اللہ لے جائیں گے تو میں چلتا رہوں گا۔ تو 3 جماعتیں بنی، ایک گودرا گئی، ایک آنند میں کام کر رہی ہے، اور ایک ابھی نڑیاد میں ہے۔ میں نڑیاد سے سیدھا یہاں آ رہا ہوں، تو طبیعت آگے پیچھے ہو گئی تھی۔ قربانی دینے والے دے رہے ہیں، وہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے دین کی طرف پر اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ عمر کا ایمان لانا، عمر کو دین کی طرف کھینچنا تھا۔ بہترین آیت ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ ہاں، مولانا اختر صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی دین کی محنت تو مقبول ہو گئی، اب اپنے آپ کو ہم مقبول کرائے۔ مشاغل اور مصروفیات تو موت تک رہے گی۔ میں نے اسی سفر میں کہا، میں کہا دعوت کے باب میں مجھے ایک خاتون کا خلوص برابر کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس خلوص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایک دعوت کے کام کو اٹھایا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی بارات میں گئے تھے، جس مقام پر یا جس قریہ میں یا جس بستی میں گئے تھے، وہاں ایک نیک خاتون متقیہ تھی۔ وہ یوں کہہ رہی تھی لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ دنیاوی تعلیم کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ ہاں، اس طریقے سے اگر لوگ متوجہ ہوئے دنیاوی تعلیم کی طرف تو دینی تعلیم کا کیا ہوگا۔ دیکھو یہ بارات آئی ہے، اس میں دیکھو کوئی عالم دین ہے، اگر عالم دین ہو تو میرے پاس ایک بیٹی ہے جو صالحہ ہے، جو متقیہ ہے، جو نقیہ ہے، جو زکیہ ہے، میں اپنے بیٹی کا نکاح اس عالم دین کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بات کی گئی تو آپ تیار ہو گئے، اس بیٹی کا نکاح مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا۔ تو میں نے مجمع سے کہا اس بیٹی کے وطن سے 2 بچے پیدا ہوئے، الیاس اور یحییٰ۔ الیاس کو یوسف ملا اور یحییٰ کو زکریا ملا۔ ان 4 مقدس شخصیات کی قربانی پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، ایک خاتون کا خلوص۔ مجھے شروع میں اخلاص پر بات کرنے تھے کہ وہ طریقہ نہیں ہے کہ دینی مجلس پہ بیٹھا اور جیب نے تھوڑی حرکت کی تو لے کر کے بھاگا۔ پہلے اپنی نیتوں کو صاف کرو۔ آپ کو نہیں کہہ رہا ہے، یہ تو آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے، میں پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست محنت کی اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ برابر چلے ہیں۔ کیسا چلے ہیں؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں ندوی، مولانا منظور نعمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، یہ چاروں کا قافلہ چلا اور 13 کلومیٹر کا پیدل سفر کیا ہے۔ اور رات کو دیر سے پہنچے کسی مسجد میں۔ یہ قربانی ہے، پنکھے کے نیچے بیٹھ رہے ہیں اور تعلیم کے حلقے لگے ہوئے ہیں اور گلیوں میں عافیت کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ گھما رہے ہیں۔ یہ تو ہماری سعادت کی بات ہے کہ سہولت کے نقشوں میں اللہ چلا رہا ہے۔
اور کہا علیمیہ سو جاؤ، منظور تم بھی سو جاؤ، اور کہا کہ ظفر احمد تم بھی سو جاؤ، تینوں کو سلا دیا، اور وہ اللہ کا بندہ مصلی پر کھڑا ہوا ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ میری آنکھ کھولے تو میں نے دیکھا کہ مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصلی پر ہے۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھولی تو دیکھا کہ مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصلی پر ہے۔ پھر میری آنکھ کھولی تو مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امت کے لیے ایسا رو رہے تھے جیسے کسی ماں کا اکلوتا بیٹا فوت ہو گیا ہو۔ وہ قربانی نے ہم کو جمع کیا ہے۔ معاہلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اپنا ملک چھوڑ کر کے مکہ مدینہ چلے گئے تھے اور کہا کہ یہاں تو ایمان کا بچانا مشکل ہے، اب تو وہاں جئیں گے وہاں مریں گے، اور وہاں آپ کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ واپس ہندوستان جاؤ تم سے دین کا کام لیا جائے گا۔ یہ مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم کی زبانی میں نے سنا ہے۔ آپ کسی بزرگ کے پاس گئے کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سرکار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما رہے ہیں کہ الیاس واپس جاؤ ہندوستان، تم سے دین کا کام لیا جائے گا۔ میں تو بولنے کا سلیقہ بھی میرے پاس نہیں اور میری استعداد بھی ضعیف ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا، غالباً شیخ محمود تھے، انہوں نے کہا ہاں کہ تم کو یہ کہا گیا ہے کہ تم سے دین کا کام لیا جائے گا، لینے والا لے گا، تم جاؤ۔ یہ قربانی ہے، اللہ اٹھاتے ہیں قیمتی افراد کو، قربانی کے راہوں پر اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک چہروں کو، روشن چہروں کو قبول کرتے ہیں دین کی اشاعت کے لیے۔ آپ نے دکان بعد میں بند کی اور 2.5 گھنٹے کی نسبت پر آپ گلیوں میں گھوم رہے ہیں، یہ تو اوپر کا انتخاب ہے، اوپر کی چھانٹ ہے، اس میں اتفاق یا میری مرضی یا میری ترتیب یا میری صلاحیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہاں وہ عمر کیسے ناپاک ارادے سے گیا تھا، کیسا چمکایا اللہ نے، اوپر کا انتخاب تھا۔ مدینہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اور پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، باہر سے قبائل کے قبائل دائرے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہاں تو آپ جو ہے نا چوکی کے لیے نکلے، نگرانی کے لیے۔ بعض قبائل نے تو مدینہ المنورہ کے باہر پڑاؤ ڈالا ہے، تو کوئی ایسا شر پسند کوئی فرد نہ آ گیا ہو، یہ چوکی کے لیے اور یہ تحقیق کے لیے اور یہ تفتیش کے لیے آپ نے چکر لگایا، دیکھا ایک خیمہ ہے، جگر تھام کے بیٹھنا پڑے گا۔ مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی منظر کشی کی ہے، بڑا عجیب۔ وہاں آگ جل رہی، بچے رو رہے ہیں، دیگچی تپیری رکھی ہوئی ہے چولہے پر اور اس میں پانی ہے، کنکر ڈالے ہیں، ہلا رہی ہے، بچوں کو دلاسا دے رہی ہے ماں۔ میں نے اپنے درسگاہ میں پر بچوں کو کہا ہے سناتے ہوئے، میں کہا بیٹا اگر دین کے دامن کو چھوڑا، یہ ایسی خواتین مجھے اور تم کو معاف نہیں کرے گی۔ کتنی قربانی، دیگچی ہے، دیگچی میں کنکر ہے، پانی ہے اور ہلا رہی ہے اور بچوں کو دلاسا دے رہی ہے۔ اور عمر نے باہر سے ایک آواز لگائی، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ جو حالات میں ہوتا ہے تو پھر جو ہے دیش میں جلدی آ جاتا ہے، تو وہ ماں کہنے لگی جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، بیوہ ہوں، عیال دار ہوں، بچوں والی ہوں، پردہ دار ہوں، پردے میں رہنے والی خاتون ہوں،
سوال کرتی ہوں تو عرب کے غیرت کو چیلنج ہے، عرب کے لوگ سوال نہیں کرتے، اور باہر نکلتی ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پردے کی بے پردگی ہو رہی ہے۔ مولانا عبدالشکور صاحب کے الفاظ ہیں، الفاظ تو دیکھیے آپ، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، بیوہ ہوں، عیال دار ہوں، پردہ دار ہوں، سوال کرتی ہوں تو عرب کی غیرت کو چیلنج ہے، اور باہر نکلتی ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پردے کی بے پردگی ہو رہی ہے۔ کیا گزری ہوگی بیوہ ماں پر، اور آج 2.5 گھنٹے کی نسبت پر پتہ نہیں کیسے کیسے آزار، اور 3 دن کے لیے کیسی کیسی مجبوریاں ہم کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھتی ہے۔ فاروق نے کہا درخواست دے دو، وظیفہ متعین ہو جائے گا، تو ماں اور دیش میں آ گئی کہ وہ چرواہا کس کام کا جو اپنے ریوڑ کو نہ سنبھال سکے۔ الفاظ دیکھیے، وہ چرواہا کس کام کا جو اپنے ریوڑ کو نہ سنبھال سکے، وہ امیر المؤمنین کیوں بنا ہے اگر رعیت کی نگرانی نہیں کر سکتا؟ فوراً خاموشی کے ساتھ ہٹ گئے۔ بلکہ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، اس نے تو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا کہ ماں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، آفتاب سوا نیزے پر ہوگا، اور میرا اوڑھنا دوپٹہ عمر کے گلے میں ہوگا، اور گھسیٹ کر کے لے جاؤں گی۔ یہ نظام سلطنت میں مست تھا، اس کی زیر نگرانی میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلائے، اس کو پتہ بھی نہیں۔ کچھ نہیں کہا، کوئی کیلو کال نہیں کیا، کوئی ڈسکس نہیں کی، وہیں سے ہٹ گئے۔ آگے ذرا نازک الفاظ آ رہے ہیں۔ بیت المال اسی وقت کھلوایا، اور جو اس زمانے میں جو کھانے کا سامان تھا، چربی اور گھی اور وغیرہ، آٹا وغیرہ، اس کا ایک پارسل تیار کیا۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انچارج سے بیت المال کے، ان کو بلایا، پارسل آپ اٹھانے جا رہے تھے۔ حضرت اسلم نے کہا امیر المومنین لاؤ پارسل میں اٹھا لو۔ عمر کا جواب تھا اللہ مجھے سمجھا دے کہ قیامت کی دن میرے بوجھ کو تو اٹھائے گا۔ خود پارسل اٹھایا، خیمے کے پاس گئے، کمائی پردہ کر لو، ملک کا خادم آپ کے بچوں کی سیوا کے لیے آپ پہنچا ہے۔ کیا 2.5 گھنٹے معاف کرنا ہے، میرے بڑے ہیں، میں تو آپ کا شاگرد سے بھی گزرا ہوں، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ تو نظر آپ کو یہ آ رہا ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر دیکھتا ہے یہاں کچھ لگا کر کے یوں، تو یہ تو نظر آتا ہے کہ مریض کے لیے ڈاکٹر کرتا ہے، مریض کے لیے نہیں کرتا، اپنے لیے کرتا ہے۔ اگر یہاں نہ لگاتا، چیک اپ نہ کرتا تو وہ خود کیا کھاتا، وہ تو اپنے لیے کرتا ہے۔ مائیں پردہ کر لو، ملک کا خادم آپ کے بچوں کی سیوا کے لیے آپ پہنچا ہے۔ بارش کا موسم تھا، لکڑیاں جمع کی گئی۔ بارش کے موسم میں سوکھی لکڑیاں کہاں ملتی ہے، لکڑی کو توڑا، آگ جلانے کی کوشش کی گئی، دھواں اٹھنے لگا، چاروں طرف سے عمر کو دھوئیں نے گھیرا۔ مورخ نے لکھا ہے اس وقت عمر نے اپنے داڑھی کو پکڑا اور یوں کھینچا، اپنے آپ سے خطاب کیا، عمر دنیا کا دھواں برداشت کر لے تاکہ آخرت کے دھوئیں سے نجات مل جائے۔ یہ قربانیاں ہیں۔ 2 نماز کے درمیان کا وقت فارغ کرنا قربانی ضرور ہے، لیکن موازنہ کیجئے اس قربانی اور قربانی کے درمیان۔ یہ تو اللہ نے قیمتی کام کیا ہے، قیمتی کام دیا ہے۔ حلوہ تیار ہوا، 2 بچے تھے، دونوں کو بلایا اور پیار سے کھلایا۔ عمر خود کھلایا۔ عمر کئی دنوں کا فاقہ تھا، ظاہر بات ہے کئی دنوں کے فاقے کے بعد جب حلوہ ملا ہوگا بچوں کو، تو انہوں نے اپنے دل میں کیسی مسرت محسوس کی ہوگی۔ وہ تو بچوں کی دل کی دھڑکنوں سے پوچھے
تو انداز ہو سکتا ہے، ہم اس کی ترجمانی نہیں کر سکتے۔ وہ بڑا بچہ جو سمجھدار تھا وہ کہہ رہا ہے بھیا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قبر سے ابا جان اٹھ کر کے آئے ہو۔ یہ ہے قربانی دوستو۔ پھر پیالے میں تھوڑا حلوہ نکال کر کے پردے کے اہتمام کے ساتھ ماں کی طرف پیالہ سرکایا کہ بہن تو بھی کھا لے، تیرا بھی پھاقا ہے۔ اور پھر کسی پر بس نہیں کیا فاروق نے، دیکھو اللہ کا انتخاب کیسا رنگ لایا، اپنی پگڑی کو اتارا اور ایک سرے سے اپنے گردن کو باندھا اور یوں پھینکا دوسرا سرا اور کہا بہن لے چلو مجھے مدینہ کی گلیوں میں اور گھسیٹو تاکہ کل حشر کے میدان میں سرکار مدینہ کے سامنے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو بہن روتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ نہیں میں اللہ سے کہوں گی کہ اللہ عمر کو عذاب مت دینا، اس لیے کہ وہ تو بیواؤں کے آنسو پوچھتا تھا، اس لیے ٹوپیاں ہے سروں پر، اس لیے ہمارے دلوں میں عظمت توحید ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مٹھی بھر کر کے دین کی محنت کی فکر اور دھن دی ہے۔ یہ قربانی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے بڑی قیمتی بات لکھی ہے کہ جس وقت عمر کو خنجر مارا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصلی رسول عمر کے خون سے رنگین ہوا، کہا 300 بیواؤں نے آپ کے در پر ڈیرے ڈالے تھے جو رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہائے بیواؤں کے آنسو پوچھنے والا چلا گیا، بیواؤں کے آنسو پوچھنے والا چلا گیا۔ قربانی مجھے دینی ہوگی، آپ کو بھی دینی ہوگی۔ ہم ایک دوست وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے ایک مہینہ پہلے، میں نے کہا یار ایک بات میں سمجھ میں آ رہی ہے، تو کیا میں نے کہا اللہ تعالیٰ جب حساب لیں گے تو ان لوگوں کا حساب سخت ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت کی باریکیوں کو کھولا ہے اور دین کی محنت کی گہرائی میں ان کو پہنچایا ہے، ان کا حساب سخت ہوگا۔ سینکڑوں بندوں میں سے کچھ مخصوص بندوں پر اللہ نے دین کی محنت کو کھولا تاکہ یہ امت اپنے آپ کو اٹھائے اور بٹھائے قربانی کی راہوں پر اور امت میں گھس کر کے امت کو صحیح راہ دکھائے۔ یہ وہ کام ہے۔ محمد صاحب لاکھ دامت برکاتہم کئی سال پہلے جب انگلینڈ گئے کرسی پر بیٹھنے کے ساتھ رو پڑے، کہا کہ نوجوانوں ہاں پہلے تمہاری شکلیں کیسی تھی اب تمہاری شکلیں کیسی ہے، اس کام نے تم کو کیا سے کیا بنا دیا۔ یہ عجیب کام ہے اگر اصول کے ساتھ کیا جائے۔ غالباً یہ ہمارے اکابرین جو بیٹھے ہیں ہم کو معلوم ہوگا، ابھی 2 مہینے پہلے ہمارے علاقے کے مولانا شریف صاحب تاجپوری رحمت اللہ علیہ کا جو انتقال ہوا ہے، ماشاءاللہ پرانے ساتھی ان کو جانتے ہوں گے، میں نے مولانا نے 40 سال ساتھ میں پڑھایا وڈالی میں، 40 سال میں نے مولانا نے ساتھ میں پڑھایا۔ میں جو کچھ بھی ہوں میں اپنے بہت اشارے ثواب کرتا ہوں، مولانا کی توجہ کا ثمرہ، فضل الہی احسان خدا بندی کے بعد سبب کے درجے میں ان کے انتقال کے دن ہی میری یہاں کی ٹکٹ بن چکی تھی، میرا ٹکٹ بن چکا تھا۔ ہمارے گھر پر جو تھے ہماری اہلیہ، ان کی ملاقات ان کی اہلیہ سے نہیں ہوئی تھی، تو یہاں سے جانے کے بعد پھر ان کے بچے پر فون کیا، ان کا بچہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، تو کہا کہ سب بدھ کے دن کی گشت ہوتا ہے، بدھ کے دن ہی آپ کو آنا ہے۔ بہت اچھا مجمع، اس سے بھی زیادہ مجمع تھا، حالانکہ چھوٹا گاؤں ہے، گھر عالم ہے ماشاءاللہ۔ تو میں نے ایک جملہ کہا تھا وہ آپ کو سنانا ہے۔ میں نے کہا ایک مولانا شریف صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال پر ہم سب پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، تو سرکار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی جبکہ آپ کی مبارک آنکھوں نے 70 صحابہ کی لاشیں دیکھی ہیں۔
میرے چچا کہاں؟ زندوں میں دیکھا، چچا ندارت، شہداء میں دیکھا چچا ندارت، دیکھا ایک گڑھے میں آپ کے جسم کے 11 ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ آپ انداز لگاؤ دوستو، کہنا سننا سب آسان ہے، لیکن تھوڑا غور کریں میرا آپ چچا کو، جو آپ کی شفقتوں کا مرکز بنے ہوئے تھے، آپ کی مبارک آنکھوں نے 11 ٹکڑوں میں اپنے چچا کو دیکھا ہے۔ قربانی، آپ نے کسی مقام پر بد دعا نہیں کی ہے، آپ کے چہرے پر تھونکا گیا، آپ نے بد دعا نہیں کی ہے، آپ کے چہرے پر دھول ڈالی گئی، آپ نے بد دعا نہیں کی، آپ کی پیٹھ پر ہوجڑی رکھی گئی، آپ نے بد دعا نہیں کی ہے، آپ کو شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، مجنون کہا گیا، لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی۔ اور جب اپنے چچا کو دیکھا 11 ٹکڑوں میں، ہمارے ہاتھ میں اقتدار آئے گا تو 70 کفار کو ہم تہہ تیگ کریں گے فوراً۔ آیت اتری تفسیر ابن کثیر کے مطابق، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اے نبی، اگر آپ کو بدلہ لینا اتنا بدلہ لے سکتے ہیں جتنی آپ کو تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر آپ صبر کرتے ہیں فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو وہ آپ کے بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا مجھے بدلہ نہیں لینا ہے، میں صبر کروں گا۔ کیسا صبر؟ صبر بھی کیسا؟ وہ وحشی جس نے چچا کو مطلب شہید کیا تھا، وہ پیچھے سے آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ آپ نے دیکھا حل انت وحشی، پھر نام یا رسول اللہ، ٹھیک ہے تم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن تم یہ تو بتاؤ کہ میرا چچا تو پتھر کے چٹان تھا، میرا چچا تو بہادر تھا، میرا چچا تو مضبوط تھا، میرا چچا تو شیر تھا، تم نے کیسے شہید کیا؟ وہ ویسے کہنے لگے میں نے یہ تدبیر بنائی اور یہ شکل اختیار کی اور اس طریقے سے میں نے پیترا بنایا اور یوں میں نے حملہ کیا۔ وہ بیان کرتے جاتے تھے، اللہ کی ساتھ نے رونا شروع کر دیا، صحابہ کا خون کھولنے لگا۔ اللہ کی ساتھ میں اجازت دے، اس کا سر کم وقت کا قلم کر دے۔ آپ نے فرمایا اب تو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، ہمارا بھائی بن گیا ہے۔ کیسے صبر کیا آپ نے؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ کہاں آپ کو بدلہ لینا ہے، جتنی تکلیف آپ کو پہنچائی گئی ہے اتنا بدلہ تو آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ کا انداز تربیت دیکھیں، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر آپ صبر کرتے ہیں فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کہاں مجھے بدلہ نہیں لینا ہے، میں صبر کرتا ہوں۔ صبر بھی کیسا؟ حکومت آپ کی ہے، اقتدار آپ کا ہے، کنٹرول آپ کا ہے، قبضہ آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہے، اور مسجد حرام کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں رکھی گئی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں سب میں صبر کرتا ہوں۔ ویسے ایک درخواست، میرے سامنے مت بیٹھا کرو۔ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، سامنے بیٹھنے سے میرے سرکار نے کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ وحشی سامنے بیٹھتے اور ان کے وحشی پر نگاہ پڑتی تو آپ کے دل کو اذیت پہنچتی اور آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی، اور تکلیف والے دل سے وحشی کا فائدہ نہ ہوتا، نقصان ہوتا۔ خوف تھا ارتداد کا، ارتداد سے بچانے کے لیے اور تکلیف سے یا نقصان سے بچانے کے لیے جو ہے نا وحشی کو یہ کہا گیا کہ سامنے مت بیٹھو۔ کیسا صبر؟ ابو جہل جس نے پوری زندگی یعنی ایک اسکیمیں بنائی آپ کے خلاف، آپ جانتے ہیں ان کا بیٹا اکرمہ فتح مکہ کے موقع پر چلا گیا تھا، اس کی بیوی آ رہی ہے اور کہہ رہی کہ اللہ کی ساسنم وہ ایمان لائی تھی، کہا میرے شوہر کو آپ امن دیجئے۔ مبارک الفاظ، مبارک منہ سے جو کلمات نکلے ہیں، آپ نے فرمایا تو جس کو امن دے اس کو امن ہے۔ کہا میں صبر کرتا ہوں۔ کیسا صبر؟
تاریخ کے اوراق نے اس کو نوٹ کیا ہے اور قیامت تک اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ تو جس کو امن دے اس کو امن ہے۔ ابو غیب شوہر کی تلاش میں لمبا واقعہ، سمندر کے کنارے پر اوڑھنا لہرایا، وہ بحری جہاز میں بیٹھ گیا تھا، کنارے پر آیا، کیا آپ کو لینے آئے؟ ان کے میں آؤں گا تو وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، کیا آپ کے متعلق میں عمل لے چکی؟ وہ تیار نہیں تھا، اس نے قسم کھائی، جب جا کر کے وہ آمادہ ہوا اکرمہ لے کر کے آئی۔ اس وقت میرے سرکار یوں تشریف فرما تھے اپنے مستانوں کے ساتھ، اپنے دیوانوں کے ساتھ، اپنے وفاداروں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ دیکھا کہ اکرمہ آ رہا ہے۔ میں نے موقر محدثین سے سنا کہ اکرمہ جب قریب آیا، آپ پرتپاک انداز میں ایسے کھڑے ہو گئے کہ آپ کے بدن سے چادر بھی سرک گئی، 2-4 قدم چل کر گئے، اکرمہ کے کان میں کچھ کہا، اور اکرمہ نے کلمہ جب پڑھ لیا۔ چند دنوں کے بعد کسی نے پوچھا اکرمہ سے یہ جملہ، ضبط سے بیٹھنا اپنے آپ کو، پوچھا آپ نے، کسی نے پوچھا کہ اکرمہ سرکار نے کان میں کیا کہا تھا؟ تو کہا میرے سرکار یوں فرما رہے تھے کہ اکرمہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اسی لیے دعوت کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صفات کو جوڑا ہے۔ اگر میری زندگی میں نعوذ باللہ دعوت کے ساتھ صفت نہیں ہے، صفات جمیلہ نہیں ہے، میری دعوت کبھی بھی مؤثر نہیں بن سکتی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ تو دعوت ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، پہلی شرط ہے اعمال صالحہ میری زندگی میں ہو۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں کہا آپ مسلمان ہوں، مطلب اپنے آپ کو چھوٹا بنا رہا ہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں کہا آپ مسلمان ہوں۔ اس سیرت اور یہ قرآن کا انداز بتلا رہا ہے کہ میری صفات کیسے ہونے چاہیے، میرے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، ہاں وہ ہندہ جو کلیجہ چبایا۔ ابھی علماء کے ساتھ میں چل رہا تھا تو وہاں دوران گفتگو یہ بات کہی، ہندہ جس کے دل میں اتنی سخت نفرت تھی، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی راہوں پر کیسے اٹھایا اس کو؟ علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ وہ صحابی کو صحابی صحبت سے ہے صحابی بنا ہے، اللہ کی اسراسم کی صحبت ملی تو یہ صحابی کہا جانے لگا۔ تو آپ کی صحبت کا اثر صحابی کے ایک ایک عضو میں تھا، حتیٰ کہ صحبت کا خاص اثر دل میں بھی تھا۔ اس دل کو اگرچہ ہندہ نے غصے میں چبایا تھا، لیکن اس کا اثر تھوڑا دل میں اتر گیا تو وہ نور اور وہ صحبت کا اثر رنگ لایا، ہندہ مجبور ہو گئی کلمہ پڑھنے پر۔ اس لیے بھائی بھیک تو آپ ہی سے مانگی جائے گی، اور یہ دین آپ ہی کے در کو دستک دے گا کہ بھائی 2.5 گھنٹے دو، بھائی 3 دن دو، بھائی چلا دو۔ حسن میں ہماری جماعت ایک مطلب کام کر رہی تھی، بینگلور میں بھی آنا جانا رہتا ہے، تو ان کے دوستوں کو پتہ چلا دعوت، ماشاءاللہ وہ ملنے کے لیے وہاں آئے تو دعوت تھی بینگلور سے۔ میں نے کہا میرا ٹکٹ بن چکا ہے، تو کیا کینسل کروا دو، اس بات میں انشاءاللہ سوچ لیں گے۔ مجھے اسے سنانا نہیں ہے، قربانی دیکھو کیسے افراد ہیں ابھی۔ تو بہرحال وہ ٹکٹ تو وہی باقی رہا، اور ہم لوگ 2 دن پہلے وہاں چلے گئے۔ میں کہا اسی کیری سے مطلب کہ ٹکٹ بنایا ہے اور بینگلور سے بیٹھنا ہے، تو بینگلور سے عرصی کیری کے درمیان جو فصل ہے اس کے متعلق سوچ لیں گے۔ ان کی دعوت پر بینگلور گیا تو ہمارے حاجی عبدالرحیم تھے، اللہ نے بہت خوب نوازا ہے دعوت کے سلسلے میں، شکل بھی اللہ نے ایسی خوبصورت بنائی۔ تو وہ عصر سے پہلے میرے پاس آئے ملاقات کے لیے کہ کہا صاحب عصر کی نماز کے بعد میرا دوسرا گشت ہے، رمضان کا مہینہ تھا اور ملاقات آخری ملاقات نہیں ہوگی، آپ کو مغرب بعد نکلنا ہے، عبداللہ آپ کو گاڑی لے کر کے چھوڑنے آئے گا ریلوے اسٹیشن کے اوپر۔ تو میرے دل میں تھوڑی کھپکی ہوئی، اتنے دور سے میں آیا ہوں تمہارے اولاد کے سروں پر دست شفقت پھیرنے کے لیے، اور دوسرا گشت کیا آپ قربان نہیں کر سکتے؟ ایک
بتقاضے بشریت جس کو کہتے ہیں، بشری تقاضے سے دل میں ایسا خیال گزرا، لیکن اس کا اظہار کسی کے سامنے میں نہیں کیا۔ ان کا بیٹا جب مجھے چھوڑنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر راستے میں جا رہا تھا، آپ کو بہت دکھ ہوا کہ آپ کی روانگی تھی اور بر وقت حاضر نہ رہ سکے۔ اب جملہ سنو، لے ابا بھی مجبور تھے، اس لیے کہ ابا کا 27 سال سے دوسرا کشت نہیں چھوٹا جائے۔ بہت اطمینان ہو آپ ہی کے سامنے، ہاں آپ ہی کی منت سماجت کی جائے گی۔ بھئی دو جس کی زندگی میں فجر کی نماز نہیں ہے، نہ اشراق ہے، نہ دو نماز کے درمیان کا مطلب وقت فارغ کرنا ہے، ان کے سامنے تقاضا نہیں ہوا۔ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ تقاضا یہ اللہ کا بھیجا ہوا نازک مہمان ہے، اس کا استقبال اور اس کا سواگت کر لینا۔ اگر سواگت نہ کیا گیا اور وہ روٹھ گیا تو وہ کسی اور کی گود میں جا کر کے بیٹھ جائے گا۔ اتنا غیور ہے۔ وہ پہلے اوپر کا انتخاب ہے۔ مہمان کو کہا جاتا ہے فلاں بندے کے پاس جا، اگر استقبال ہوا، سواگت ہوا، سینے سے لگایا گیا، اس کے تقاضے کو اٹھایا گیا، قبول کیا گیا، تو پھر وہ دوبارہ آتا ہے۔ اتنا بہترین کام اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ اس میں دنیا کی بھی بہبودی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ آخرت کی تو ہے ہی۔ کہا جنتی جنت میں جب جائے گا تو حوروں کی بہت بڑی جماعت اس کو چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک حور کہے گی آپ نے فلاں کو فلاں راستہ دکھایا تھا دین کا، اس کے عوض میں اللہ نے میرا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا تھا۔ اور دوسری حور کہے گی آپ نے وہ منکر سے روکا تھا، اس کے عوض میں اللہ نے میرا آپ سے نکاح کر دیا ہے۔ اب یہ داعی پوری زندگی چلتا رہا، پتہ نہیں کتنی بڑی جماعت حوروں کی اس کا استقبال کرے گی، میری زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ قربانی جان کی بھی اور مال کی بھی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انتظامی اوقات لگانے والے لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، ثواب مل جائے گا، باطل نہیں ٹوٹے گا۔ انتظامی اوقات، ابھی تو سیزن پھول ہے، میرے پاس وقت نہیں۔ انتظامی اوقات اگست میں یا جولائی میں ٹیم ہوتی ہے، مطلب سیزن، اس وقت میں جاؤں گا، یہ انتظامی اوقات ہے۔ یہ کام تو چلتا رہے گا، اس لیے کہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا کام ہے۔ میرے استاد کینیڈا سے آئے تھے، تو ہمارے گھر پر آئے، تو کھانا کھاتے وقت وہ کارگزاری سنا رہے تھے کہ ہمارے کینیڈا سے دور ایک پہاڑی علاقہ ہے الاسکا، تو وہاں پر ہم نے سوچا کہ شاید پہاڑی علاقہ پر دعوت کا نظام نہیں پہنچا ہوگا، دعوت نہیں پہنچی ہوگی، تو ہم نے ایک جماعت بنائی، بہت دور تھا کہ 72 گھنٹے 140 کی رفتار سے کار چلے تو وہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہم کار لے کر کے وہاں پہنچے، معلوم ہوا 4 مہینے لگایا ہوا ساتھی وہاں پر بھی ہے۔ مجھے تو اپنے آپ کو قبول کرنا ہے، بس یہ فکر کرنی ہے۔ اتنا بہترین کام ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اتنے سالوں سے میرے کان سے ٹکرائی صدا، اور میرے زندگی میں 2.5 گھنٹے، حالانکہ میں 19 کام کو لے کر کے چلتا ہوں، یہ 20واں کام اگر 19 کام کے ساتھ ملاؤں گا، اللہ تعالیٰ اس 20ویں کام کی برکت کو 19 کام میں ڈال دیں گے۔ وہ کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، پہننا بھی ہے، سونا بھی ہے، دکان بھی ہے، کھیتی بھی ہے، جاب بھی ہے، ملازمت بھی ہے، بال بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، دوستوں سے ملاقات بھی ہے، سودا خریدنا بھی ہے۔ یہ گنو تو 19 کام مان لو ہو جائے، 20واں کام اگر کسی ملا دیا، اللہ تعالیٰ
ہاں دین کی برکت سے اللہ وہ 19 کام کو سلوٹوں میں حل کر دیں گے۔ مثال، ایک آدمی کا انتقال ہوا تو اس کے پاس 19 بھینسیں تھیں اور کہا اپنی بیوی سے کہ آدھا حصہ تیرا رہے گا، 1/4 جو ہے بیٹے کا رہے گا اور 5واں حصہ بیٹی کا رہے گا۔ سن لینا برابر، اس لیے کہ آج کل کمپیوٹر نے تو جو نا ہم کو حساب سے محروم کر دیا ہے، بٹن دبایا اور حساب ہو گیا۔ پہلا زمانہ تھا، پوچھو بڑے بڑوں کو تو گھڑیاں کیسے یاد تھی کہ 11 11 2 22 11 33 وہ کتنا پختہ یاد ہوتا تھا۔ اب تو وہ زمانہ گیا ہے، اب تو کمپیوٹر یوں دباؤ تو کیا ہے کہ وہ حساب سامنے آ جاتا ہے۔ تو 19 بھینسیں تھی اور کہا کہ آدھا تیرا، 1/4 لڑکے کا اور 5واں حصہ مطلب لڑکی کا، تم تقسیم کر لینا۔ اتفاق سے دوسرے دن انتقال ہو گیا اور عدت پوری کر دی۔ اب یہ تقسیم کا مسئلہ تھا، بیٹھے تینوں، تو اب 19 کا آدھا کس طرح کیا جائے؟ ظاہر بات ہے 9 2 18 تو مطلب کہ ایک باقی رہے گا، تو بھینس کو کاٹا تو نہیں جا سکتا۔ اب یہ فکر میں تھے، ہم ایک اللہ والوں کا گزر ہوا کہ کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہا کہ آپ کے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، 19 بھینسیں ہیں اور آدھا میرے حصے میں، تو آدھا کس طرح کیا جائے؟ تو کہا کہ ایسا کرو، میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں۔ کہ تقسیم ہو جائے گا کہ شام سے ہو جائے گی؟ وہ اللہ والے تھے، گھر پر گئے، اپنی ایک بھینس لائے اور انہوں نے 19 کے اندر وہ 20ویں بھینس کو چھوڑ دیا۔ سننا، اب 20 ہو گئے تو آدھا کتنا ہوا؟ جلدی بولو فٹافٹ۔ 10 ہوا تو 10 کہا کہ 10 مطلب بیوی سے کہا کہ یہ تمہارا ہے۔ 1/4 5 ہوتا ہے تو 5 مطلب کہ بیٹی کو دے دی بھینسیں، تو کتنے ہوئی؟ ارے بولا جلدی سے، 15 ہوئی۔ 10 وہاں گئی اور 5واں حصہ 4 بھینسیں ہوتی ہیں تو 4 بیٹی کو دے دیے، تو 10 5 اور 4 19 ہو گئی۔ وہ اپنی 20ویں بھینس تھے، وہ لے کر کے چل دیے۔ جب تک کہ 20ویں بھینس کو 19 بھینس کے ساتھ نہیں ملایا تھا، مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، پرشن سولو نہیں ہو رہا تھا، لیکن 20ویں بھینس کو ملا دیا، سولو ہو گیا۔ اب پریشانی بے چینی، دکان کی بھی بے چینی ہے کہ منتی ہے، گھر میں بچوں میں اتفاق نہیں ہے کہ محبت سے نہیں رہتے، بہویں میں جھگڑتی بہت رہتی ہیں، اور کہاں فلاں کو وہ ہمیشہ بیوی تو ہمیشہ بیمار رہتی ہیں۔ یہ مسائل تمام کے تمام اگر ہم اس کا سولوشن کرنا ہے اور اس کو ذرا خوبصورت بنانا ہے یا کامیاب بنانا ہے تو 19 تو کام ہے، اس 19 کام کے ساتھ یہ 20واں کام ملا دو، شام سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم بڑے عشق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو دین کے مددگار بن جاؤ۔ جہاں پر بھی پیار بھرے انداز میں اللہ کو پکارنا ہوتا ہے یا بندوں سے خطاب کرنا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کیا، اے ایمان والو، وہ شاہی خطاب ہے، اس لیے کہ مومن اللہ کی صفت ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن، وہ شاہی خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ لیکن جہاں ناراضگی بتلانی ہوتی ہے وہاں پر کیا کہا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان رب کریم کے متعلق تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ دکان نے، مال نے، بیوی نے، اہل و عیال نے، اصدقاء نے، دوستوں نے، یہ سب غدار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، دین کے مددگار بن جاؤ۔ ہم کو دین کیسا دیا گیا تھا امت کو؟ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات پر بحث، میں سویا ہوا تھا اور اللہ کی طرف سے دل پر ایک اشکال کا ورود ہوا
کہ انبیاء سابقین کی ذمہ داری تو مختصر ہوا کرتی تھی. پہلے انبیاء کی ذمہ داری چھوٹی ہوا کرتی تھی کہ کوئی قریہ کے لیے اور کوئی بستی کے لیے اور کوئی شہر کے لیے اور کوئی علاقے کے لیے، اور عمریں لمبی لمبی ہوتی تھی، 500 سال 700 سال 900 سال. اور میرے سرکار کو یوں فرمایا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، گویا کہ پورے عالم کو گراؤنڈ بنایا گیا، میدان بنایا گیا محنت کے لیے. تو معاملہ الٹا ہونا چاہیے تھا. میرے سرکار کی عمر 500 سال 700 سال 900 سال ہونے چاہیے تھے، اس لیے کہ پورے عالم کو میدان بنایا گیا محنت کا. اور انبیاء سابقین کی محنت کا میدان تو مختصر تھا، شارٹ تھا، وہاں عمریں لمبی لمبی. معاملہ الٹا کیوں ہو گیا؟ تو فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا. کیا الہام ہوا؟ کہا کہ 23 سال میں سرکار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے پروانوں کو اور مستانوں کو اور دیوانوں کو مصائب اور آزمائش کے دو پارٹ کے درمیان ایسا پیسا کہ سرزمین دنیا پر ایک کامل انسان تیار ہو گیا تھا. اللہ نے پیغام بھیجوایا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو مبعوث کیا تھا وہ مقصد پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے. اب آپ ہمارے پاس آنا چاہے تو آ سکتے ہیں. وہ کتنی تکلیفیں اور کتنے مصائب آپ پر آئے ہوں گے اور صحابہ پر آئے ہوں گے. وہاں اسماعیل صاحب دامت برکاتہ زبان سے میں نے سنا، میں بیٹھا ہوا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ صحابیات جب اپنے بیٹوں کو اپنے گھر سے رخصت کرتی تھی اس محنت کے لیے تو ایسی سنوارتی تھی جیسے کہ دلہن کو سنوارا جاتا ہے. کیا صحابیات کو اپنے بیٹے پیارے نہیں تھے کیا؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو آپ نے خاصیت بنا کر کے مسلم کذاب کے پاس، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہاں بھیجا کہ جاؤ ابوبکر سے کہو ہاں کہ تو نبی نہیں ہے، نبی تو میں ہوں، میرے نبوت پر ایمان لائے. کاشف کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ کرنا شرعاً اور قانوناً اور اصولاً گنجائش نہیں ہے. تو ابوبکر نے جو ہے نا پکڑا آپ کو اور آپ کا ایک ہاتھ کاٹا اور کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا کیسے بھی گواہی دے سکتا ہوں، میرے نبی تو وہ ہے جو مکہ میں ہے یا مدینہ میں ہے. بل انا اشہد ان محمد رسول اللہ، بلکہ میں تو گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. تو ابوبکر نے پھر یہ پیر کاٹا اور پھر آپ نے پھر کہتا اتشہد انی رسول اللہ کہ اللہ، تو پھر اس نے ایک ہاتھ کاٹا اور پھر یہ پیر کاٹا اور پھر پوچھا کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ کہا لا بالکل نہیں. تو ابوبکر نے کیا کر دیا، بدن کی چمڑی کو اتارنا شروع کیا چھری سے. پھر کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہ لا. تو اس نے زبان کاٹ دی اور پھر پوچھا کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے میں کہ اللہ کا رسول ہوں؟ تو کہا کہ اشارہ کیا، زبان تو تھی، مطلب ترسا کر کے آپ کو شہید کیا گیا. آپ کی شہادت کے احوال کو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امی کے سامنے جب بیان کیا گیا تو ان کی امی کہہ رہی تھی وَلِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُ، اسی دن کے لیے میں نے دودھ پلایا تھا. اب بتاؤ ہم کیا دن کیا مانگتا ہے تم سے؟ 2.5 گھنٹے 3 دن 40 دن، تو استقبال کا زمانہ ہے. اس میں بھی اگر میں نے اپنے آپ کو پیش نہ کیا تو پھر میں گھر جا کر کے اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لوں. وَلِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُ، یہی لفظ میں نے پڑھا ہے، اسی دن کے لیے میں نے دودھ پلایا ہے. کیسے کیسے قربانیاں. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو کسی مہم پر بھیجا، وہاں پر وہ شہید ہو گئے. یہاں وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا جعفر شہید کر دیے گئے ہیں. آپ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے. چھوٹے چھوٹے 3 بچے تھے، محمد، عبداللہ اور عون. وہ تینوں کو بلایا اور تینوں سے پیار آپ کرنے لگے. اور پیار کرتے وقت آنسوں کے 2-4 قطرے بھی آپ کے آنکھ میں سے نیچے ٹپکے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی روٹیاں بنا رہی تھی، اس نے چپکے سے پردے کے اہتمام کے ساتھ دیکھ لیا ہاں کہ میرے سرکار رو رہے ہیں اور پیار فرما رہے ہیں. فوراً نزاکت کو اس نے باپ لیا کہ اللہ کے وسلم ہم جعفر کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہے،
کہ روٹی بناتے بناتے وہ ان کی اہلیہ بے ہوش ہو گئی. یہ مذاکرہ کر رہا ہوں تاکہ میرے لیے 2.5 گھنٹے آسان ہو. یہ مذاکرہ کر رہا ہوں تاکہ میرے لیے 3 دن پر اور چلے پر اور 4 مہینے پر جمنا میرے لیے آسان ہو. میں مذاکرہ کر رہا ہوں تاکہ بڑوں کے مشورے پر چلنا میرے لیے آسان ہو. گزشتہ سال میرے ساتھ 8 علماء کرام تھے تو کہتے ہیں آپ کو جانا کہاں ہے؟ میں کہا میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ عادت نہیں ہے. برکتوں کو ختم کرنا ہو تو نفس کو ملاؤ. تو ہمارے صاحب کاٹے کے بیٹھے ایک نے کہا بھی اوپر جاؤ اوپر سے روٹ لے لو. تو مولانا احمد حسین زید مجدو پر فون کیا. مولانا احمد حسین صاحب نے مولانا کو کہا، میں جانتے تھے مولانا رائے پوچھی گئی ان سے تو وہ بنگلور کا کہہ رہے کہ نہیں بنگلور نہیں جانا، داونگیری بھیجو. اللہ نے جماعت سے اتنا کام کیا. مشورے میں شریک ہونا اور مشورے میں دخل گیری نہ کرنا، چونو چیرا نہ کرنا، گویا کہ اللہ کی نصرت کو دعوت دینا ہے. بیٹھو مسجد جماعت کے ساتھ بیٹھو. ابھی وہ گھر تھا چند دن پہلے تو میں تشکیل کے لیے ایک صاحب کی مطلب کے بعد پھر میں تشکیل میں نے کہا یہ مسجد جماعت کے ساتھی یہ تو سپاہی ہیں دین کے، میں بیٹھوں گا کچھ نہ بولوں گا اور خاموشی کے ساتھ اٹھ جاؤں گا. خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم اپنے گھروں کو لوٹوں گے تو برکتوں کو لے کر کے لوٹوں گے. اس لیے کہ یہ کوئی محلے کی فکر نہیں ہے بلکہ یہ تو عالمی فکر ہے. عالمی فکروں کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے. تو مجمع یہ نیت کریں کہ میں مسجد جماعت کے ساتھ لازمی بیٹھوں گا. کہو انشاءاللہ. ہاں، گھر کی تعلیم، عمر کا دل اور اس کی کایا جو پلٹی ہے وہ گھر کی تعلیم تو تھی. میری بہن یا میری خالہ یا میری بیٹی اپنے دودھ پیتے بچے کو گود میں لے کر کے بیٹھی ہے، فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہے، وہ دودھ چوس رہا ہے. خدا پاک کی قسم اس بچے پر بھی اللہ رحمتوں کو اتاریں گے. میں جوانوں کو کہتا ہوں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے، جب ان کا جوڑ ہوتا ہے کہ تو جوانی میں چلتا ہے، گلیوں میں پھرتا ہے اور میرے سرکار کے دین کی فکروں کو اوڑھتا ہے. تیری پیٹھ میں مادہ منویہ ہے، ویریہ ہے. وہ ویریہ کے اوپر جب اللہ کا فیصلہ اترے گا اور کسی کے رحم میں جائے گا، خدا کی قسم وہ ہدایت کی فضاؤں کے ساتھ جائے گا. اس لیے کہ تو نے جوانی میں اپنے خواہشات کو قربان کیا ہے اور خواہشات کے گلے پر چھری چلائی ہے، اور چھری چلا کر کے دینی فکروں کے ساتھ تو کبھی تو 3 دن کے لیے یوں جاتا ہے، کبھی نصرت کے لیے یوں جاتا ہے. وہ مادہ منویہ وقت مقررہ پر میری بیٹی کے رحم میں جائے گا تو وہ اللہ کی نصرت کے ساتھ جائے گا اور وہ نورانیت کے ساتھ جائے گا اور وہ روحانیت کے ساتھ جائے گا. اور وہاں سے آنے والا مہمان میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیا بن کر کے باہر آئے گا. ہو سکتا ہے بہترین دائی، ہو سکتا ہے بہترین مفسر اور ہو سکتا ہے بہترین محدث بن کر کے سرزمین دنیا پر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تیرے نفس کی موجیں اچھل رہی تھی اس وقت تو نے اپنے نفس کے گلے کو گھونٹا اور اپنے آپ کو گلیوں میں چلایا. اس وقت تیرا مادہ مانویہ تیرے پیٹھ میں تھا. یہ وہ کام ہے. تو بیٹی دودھ پلا رہی ہے اور مہمان وہ دودھ پی رہا ہے اور یہاں فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہے. تو وہ نور برسنے والا جو ہے نا وہ بچہ جو ہے نا وہ بھی محروم نہیں ہوگا بلکہ نور سے مالا مال ہوگا. ہم گھروں میں تعلیم کو لائے. فجر کی نماز کے بعد میرا سونے کا نظام ہے، اس کو قربان کروں. نیند قربان کی. اب کہاں جا رہا ہے؟ یہ گلیوں میں گھوم رہا ہے. 2.5 گھنٹے کی ترتیب کے بعد پھر وہ تالا کھولتا ہے دکان کا. اس دکان کے نظام میں غیبی مدد ہوگی.
صحابہ کے پاس یہی یقین تھا. آخری بات میں واپس لوٹوں گا. صحابہ کے پاس تو یہی تو یقین تھا. آپ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے. تو صحابہ کے پاس یہی آخری بات. وہ صاحب تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے روتے ہوئے. ابو ہریرہ کیوں رو رہے؟ تو کہا کہ اللہ کی صاحب ماں نے بہت مارا اس کو. کیوں مارا؟ کہ ماں نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا، میں نے آپ کی غلامی کو تسلیم کیا، آپ کی رسالت کو سینے سے لگایا تو ماں روزانہ مارتی. آج تو بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ اتنا مارا کہ میں آپ کے پاس آ پہنچا ہوں قلبی اطمینان کے لیے. تو کہا ابو ہریرہ ہے تو ماں اور بیٹے کا جھگڑا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہ اللہ کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم میری ماں کے لیے آپ ہدایت کی دعا تو کر سکتے ہیں. اسی وقت میرے سرکار کے نورانی ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتے ہیں. آپ نے زور سے فرمایا اللہم اہد ام ابا ہریرہ، اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. ہاں اتنا کہنا تھا کہ ابو ہریرہ دوڑے ہیں، چلے ہیں، بھاگے ہیں. کسی نے پہنچا پکڑ لیا، ابو ہریرہ کیا ہو گیا، کیوں بھاگتے ہو؟ تو کہا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جلدی میں گھر پہنچتا ہوں یا میرے سرکار کی دعا جلدی گھر پہنچتی ہے. یقین کے ساتھ اٹھنا ہوگا، اپنے آپ کو اٹھانا ہوگا. بتاؤ کون ہے ماں کا لال جو یوں کہتا ہے ان یقین کی بنیاد پر؟ ظاہر تو آپ کو کچھ بھی نظر آئے کہ جاؤں گا تو یہ نقصان ہوگا، جاؤں گا تو یہ کمی ہوگی، جاؤں گا تو یہ بظاہر خسارہ. یہ نئی کمی نہیں ہے. اس کے دامن کے نیچے اللہ نے خوبیاں، اس کے نیچے کمالات، اس کے نیچے انوارات اور برکات کو اللہ نے رکھے ہیں. بتاؤ کون ہے ماں کا لال جو یوں کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں سب سے پہلے ہمارے یہاں تشکیل 4 مہینے کی ہوتی ہے. ہاں کبھی میں 4 مہینے کے لیے میرے گھر سے ایک فرد کو دین کے لیے پیش کرتا ہوں. ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہاری عمروں میں برکت عطا فرمائے. دیکھو نیک تو نہیں ہوں، اللہ نیک بننے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے راستے میں ہوں. ہاں اور اللہ کا اور مسافر بھی ہوں. ہاں اور منصب 90 پر بیٹھا ہوں. دعا امید ہے قبول ہی ہو جائے گی. اللہ تمہاری عمروں میں، تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے اور تمہارے گھروں پر اللہ رحمتوں کو نازل فرمائے، برکتوں کو نازل فرمائے اور عرضی اور سمائی آفتوں سے آپ کی اللہ حفاظت فرمائے. ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ. کون کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے گھر سے ایک فرد کو 4 مہینے کے لیے بھیجوں گا؟ اللہ تعالیٰ